بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب۔ میاں بلال ایڈوکیٹ جس نے یہ تمام سین کریٹ کیے رجب بٹ کے لیے، رجب بٹ کو بہت زیادہ پرابلم میں اس نے ڈال دیا ہے۔ آج میں اس وکیل کو ایکسپوز کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس وکیل کی حرکتیں کیا ہے اور ابھی اس سینیریو کو کریٹ کرنے سے پہلے اس نے کون کون سی ویڈیوز ڈالی ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے ایک آفس بنایا ہے۔ یہ اسکرین شاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں ایک ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کے اوپر لکھا گیا آفس ایڈریس۔ اس کے اندر یہ وکیل بیٹھ کے اپنے نئے آفس کا ایڈریس لوگوں کو بتا رہا ہے اور یہ بول رہا ہے MMB لا فرم 4th فلور، کوئی بلڈنگ ہے 4th فلور پہ اس نے کوئی آفس بنایا ہوا ہے، ایک لا فرم اس نے بنائی ہوئی ہے اور سب کو گائیڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھائی 4th فلور تو ہے لیکن آپ نے پیدل اوپر نہیں آنا، یہاں پہ لفٹ لگی ہوئی ہے۔ 4 دن پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے۔ اس کے بعد سیم ڈے پہ ایک اور ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس کے اندر ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر یہ لکھا جاتا ہے ملنے کا پتہ۔ گاڑی کے اندر ایک بندہ ڈرائیو کر رہا ہے اور وہ ساتھ ساتھ لوکیشن کو گائیڈ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے آپ نے اس سڑک پہ جانا ہے، ادھر بورڈ لگا ہے اور یوں آفس کا ایڈریس بتا رہے ہیں۔ تو یہ 4 دن پہلے کی 2 ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی ہیں اس آفس کی اور وہاں پہ یہ بول رہے جی یہ میں نے آفس اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کو ایزی ہو مجھ سے ملنے کے لیے۔ اس سے ویری نیکسٹ ڈے یہ کیا کرتا ہے، رجب بٹ کے اگینسٹ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے۔ یہ وہ دکھاتے ہیں یہ پٹیشن کو کہ ہم لوگ تھانہ مزنگ میں جا کے ہم لوگ اس کو سبمٹ کر رہے ہیں۔ یعنی 2 دن پہلے آفس کی لوکیشن شیئر ہوتی ہے، اس کے بعد نیکسٹ ڈے سے رجب بٹ کے اگینسٹ کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو تمام یہ جو چیزیں یہ پری پلانڈ ہے۔ چونکہ رجب بٹ کے اس معاملے کے بعد یہ بھی ٹھیک ٹھاک فہم حاصل کر چکا ہے۔ یہ بندہ یہ بات بولتا ہے میری ڈائری دیکھ لیں، میں بہت زیادہ بزی بندہ ہوں، میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا فضول چیزوں کے لیے، لیکن یہ مذہب کا معاملہ ہے تو اس لیے میں اس کیس کو فالو اپ کر رہا ہوں۔ دوسری سائڈ پہ یہ بول رہا ہے جی ہم وکیل ہیں، جب ہم ویلے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ نا اسکرول کر رہے ہوتے ہیں موبائل کو، تو اس دوران یہ ویڈیو میرے سامنے آئی ہے تو اس کے بعد میرے ایسوسیٹس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو ویڈیو دکھائی تو انہوں نے بولا اس کے خلاف ہمیں ایکشن لینا چاہیے۔ تو یہ بندہ پہلے بول رہا ہے جی میری ڈائری چیک کریں میں بہت زیادہ بزی ہوں، دوسری سائڈ پہ بول رہے جی ہم وکیل جب ویلے بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب آپ بزی بھی ہو اور اس کے بعد آپ ویلے بھی ہو۔ اور اس کے علاوہ اس بندے کی اگر ٹک ٹاک آئی ڈی پہ آپ جا کے دیکھیں تو اس نے اب ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے اور ویڈیوز کے اوپر بدماشی والے سانگ، انڈین جو موویز ہیں ان کے ڈائلاگ چل رہے ہیں، بہت زیادہ وکیل بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں یا پھر وہ چل رہے ہیں، ٹک ٹاک بن رہی ہے اور اس کے اوپر بدماشی والے سانگ، جس طرح پاکستان کا دنیا پور ایک ڈرامہ ہے بڑے بھی، وہ بھی اسی طرح ایک ڈان ہوتا ہے، اس کے کچھ ڈائلاگ مشہور ہوتے ہیں، وہ قدم قدم پہ آگے آگوں پہ انگار ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس قسم کے یہ جو بدماشی والے ہیں جی کوئی ہمیں چھیڑے گا تو ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، تو ٹک ٹاک کے اوپر جس طرح آج کل کے بہت زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ اس قسم کے ٹک ٹاک بناتی ہے، سلو موشن میں وہ لوگ چلتے ہیں یا پھر اکٹھے کہیں کچھ لوگ گیدر ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ وکلا گیدر ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو بس اس کے اوپر یہ وہی گانے اور وہی اس قسم کا میوزک چلا رہا ہوتا ہے، اسی قسم کے ڈائلاگ اس کے ٹک ٹاک کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو 13-14 سال کے بچے نہیں ہوتے، یہ بات کر رہا ہے کہ رجب بٹ کے جو فالوورز ہیں کوئی 14 سال کا، 13 سال کا، 15 سال کا، 16 سال کا، یہ سارے بچے ہیں اور وہ ایجوکیشن سے نکلیں گے، وہ پڑھائی نہیں کریں گے۔ رجب بٹ ان کو بول رہے کہ بھائی آپ پڑھائی نہ کرو، آپ سوشل میڈیا کی طرف آؤ، آپ پیسے کماؤ، اور یہ بچوں کو خراب کر رہا ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ یہی بندہ خود اتنا میچور ہو کے یہی حرکتیں کر رہا ہے، کبھی ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہے کہ اس نے لمبی لمبی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور ٹک ٹاک کے اوپر جو ویڈیوز چل رہی ہیں اس پہ یہ بدماشی والی ویڈیوز چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یار آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہو؟ کیا آپ یہاں پہ بدماشی کرنے کے لیے آئے ہو؟ اور جو فالوورز ہیں رجب بٹ کے آپ ان کو بول رہے ہو کہ جی وہ تو بچے ہیں سارے اس قسم کے، تو آپ بھی تو وہی حرکتیں کر رہے ہو، کوئی ڈفرنس تو نہیں ہے نا آپ میں۔ دوسری سائڈ پہ یہ بول رہے ہیں بھائی ہم تو جدی پشتی امیر ہیں، میں جدی پشتی امیر ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، میرے پاس پیدائشی گاڑیاں ہیں۔ رجب بٹ تو ابھی سائیکل سے جا کے گاڑی پہ آیا ہے۔ دوسرا یہ بول رہا ہے کہ جو لوگ مجھے بول رہے ہیں کہ میں فیم حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے کہ وہ لوگ آئیں 1 سال تک صبح دوپہر شام میں ان کو کھانا کھلاؤں گا اور مٹن کے ساتھ کھانا کھلاؤں گا۔ آپ اس کی باتیں تو تھوڑی سی سن لیں، اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو یار آپ اپنے اس پیسے کو ہضم کرو، آپ کیوں یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو؟ پیسہ آ گیا میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ دوسری بات یہ بندہ کہہ رہا ہے جی میرا کوئی چینل مونیٹائز نہیں ہے، مجھے ویوز کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسے بہت ہیں، میں پیسے نہیں کما رہا سوشل میڈیا سے۔ بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ کے پاس ویوز فیس بک پہ ضرور ہوں گے، آپ کو اس بات کی سمجھ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم پہ صرف اور صرف یوٹیوب جو ہے وہ پاکستان کے اندر مونیٹائز ہے، اس کے علاوہ ٹک ٹاک بھی پاکستان کے اندر مونیٹائز نہیں ہے۔ تو جب آپ کے یوٹیوب کی فین فالوئنگ نہیں ہوگی تو آپ کیسے پیسے کماؤ گے؟ آپ مونیٹائز کیسے کرو گے؟ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا، آپ کو ویوز نہیں چاہیے تو پھر آپ اس قسم کی حرکتیں نہ کرو۔ مجھے یہ بولیں کتنے لوگ تھے جو ایڈوکیٹ بلال کو پہلے نہیں جانتے تھے، اب ہر بندہ اس کو
گیا ہے, اس نے آفس کے اندر ہر بندہ جا رہا ہے, اس سے انٹرویوز کر رہا ہے اور یہ وہاں پہ اویلیبل ہے. یہ خود بول رہا ہے میں صبح 9 بجے آتا ہوں اور رات کو میں 9 بجے جاتا ہوں, جس نے ملنا ہے آ کے مجھ سے مل رہے. دوسری سائڈ پہ رجب بٹ کسی سے نہیں مل رہا, رجب بٹ کا کوئی انٹرویو نہیں سامنے آیا. اس کی اپنی فین فالوئنگ بہت ہے بھائی, وہ ویڈیو ڈالتا ہے, اس نے جو بات کرنی ہے ویڈیو یوں اوپر جاتی ہے. 50 لاکھ بندہ پاکستان کے اندر رجب بٹ کو فالو کر رہا ہے. 50 لاکھ بندہ, یہ کہنا آسان نہیں ہے. اس کے بعد یہ بندہ بول رہا ہے کہ مجھے پیسوں کی آفر ہوئی ہے, جی مجھے 3 سے 4 کروڑ روپے پیسوں کی آفر ہوئی ہے اور رجب بٹ کے دوست کی طرف سے آفر کی گئی ہے, لیکن میں اس پیسے پہ لعنت بیچتا ہوں. او بھائی, اب آپ کو رجب بٹ پیسے دے گا. اب رجب بٹ اتنا فارغ ہو گیا, 3 سے 4 کروڑ روپیہ یہ آپ کو پیسے دے رہا ہے. رجب بٹ کے پاس پیسہ بہت آ گیا جو وہ پیسہ آپ پہ ویسٹ کر رہا ہے. دوسری بات, اس وکیل نے سب سے پہلے یہ بات بولی تھی ہم رجب بٹ کا نام ECL میں ڈالیں گے. انہوں نے کہا جی یہ پٹیشن ہے, میں ابھی جا رہا ہوں, میں جا کے رجب بٹ کا نام ECL میں ڈال رہا ہوں, میں اس کا ID کارڈ بلاک کروں گا, میں اس کا پاسپورٹ میں اس کا بلاک کروں گا, اس کے تمام اثاثے وہ میں بلاک کروں گا, اور یہ میں آج ہی کرنے جا رہا ہوں. لو جی, یہ وہاں سے گئے. اس کے بعد ابھی تک رجب بٹ کا نام ECL میں نہیں ڈلا, ابھی تک رجب بٹ کا کوئی ID کارڈ منسوخ نہیں ہوا. اس کے علاوہ اس وکیل نے یہ بات بولی تھی کہ برتھ ڈے والے دن 28 دسمبر کو رجب بٹ کی برتھ ڈے, میں اس دن اس کو سرپرائز دوں گا اور میں اس کو جیل کے اندر ڈالوں گا, 10 سال اس کو قید ہوگی. پھر بعد میں خود ہی ویڈیو ڈال کے کہتا ہے کہ بھائی وہ اس کی تو چھٹی ہے چیمبر کی, اب میں 4 تاریخ کو اوپن ہوگا بار, اس کے بعد پھر میں رجب بٹ کو 4 تاریخ کو میں نا جیل کے سلاخوں میں ڈالوں گا. اور اس کے بعد یہ بول رہے ہیں میں ہنی مون بھی اس کو نہیں منانے دوں گا. آپ دیکھ لو, یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں پرسنل نہیں ہو رہا رجب بٹ کے ساتھ. وہ بول رہا ہے کہ یہ جو نماز کا معاملہ ہے میں وہ کر رہا ہوں, لیکن میں رجب بٹ کے ساتھ پرسنل نہیں ہو رہا. صرف 11 دن ہوئے میں رجب بٹ کو جاننے لگا ہوں, میں اس سے پہلے رجب بٹ کو نہیں جانتا تھا. پورا لاہور جس کو جانتا ہے, پورا پاکستان جانتا ہے, آپ بھی اس کو جانتے ہو کہ چلو آپ مان لیے آپ اس کو نہیں جانتے, 11 دن ہوئے آپ رجب بٹ کو جانتے ہو. جب یہ نماز کا معاملہ ہوا ہے آپ اس کے بعد سے رجب بٹ کو جانتے ہو, لیکن 50 لاکھ بندہ رجب بٹ کو جانتا ہے, اس کی فین فالوئنگ ہے. اس کے بعد یہ ایک اور بات کر رہا ہے, یہ بول رہا ہے جی 40 سے 50 موبائل رجب بٹ کی فیملی کے پاس ہیں, گھر کے اندر بیٹھ کے وہ خود ہی میرے جو بیڈ کامنٹس ہیں میرے ویڈیوز کے اوپر کرتے ہیں. یعنی 40 سے 50 موبائل ہیں وہ خود انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, وہیں سے مجھے کامنٹ آ رہے ہیں. اور بھائی یہ جو 50 لاکھ بندہ ہے جو کومنٹ کر رہا ہے رجب بٹ کے لیے آپ کی ویڈیوز پہ, جو آپ کو برا بول رہا ہے, وہ بھائی یہ رجب بٹ خود تو نہیں کر رہا نا, یہ تو لوگ کر رہے ہیں نا. رجب بٹ نے تو ایک کامنٹ بھی آپ کی ID پہ نہیں کیا. رجب بٹ وہ تو آپ کو ڈسکس کرنا بھی پسند نہیں کرتا, وہ تو کہہ رہے جی یہ سب ویوز کے لیے ہو رہا ہے. تو پہلے تو یہ سراسر غلط بات ہے جو آپ بول رہے ہو کہ بھائی لوگ مجھے برا نہیں بول رہے, آپ کو لوگ برا بول رہے ہیں. دوسری بات یہ بول رہے ہیں جی مجھے تھریٹس مل رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی رات کو 1:30 بجے مجھے کال آتی ہے, پہلے میں نے اٹینڈ نہیں کی, دوسری دفعہ میں نے اٹینڈ کی, بندہ مجھے آگے سے کہہ رہا ہے آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے, تو میں بولتا ہوں ہاں جی میں نے اپلوڈ کیا. پھر وہ بندہ مجھے گالی دیتا ہے. اس کے بعد میں اسے کہتا ہوں بندے دا پتر بن جا. اس کے بعد وہ بندہ دوبارہ مجھے گالیاں دیتا ہے, تو میں نے بھی ٹھیک ٹھاک میں نے اس کی کلاس لی ہے. اور پھر وہ بولتے ہیں دن کو بھی مجھے کافی زیادہ پرائیویٹ نمبر سے کالز آتی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے ایک اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا ہے جس میں واقعی ان کو کچھ کالز آئی تھی پرائیویٹ نمبر سے, ہمیں نہیں پتا اب وہ کس کی کالز تھی. اس کے لیے یہ بول رہے ہیں کہ میں 25B کا جو پرچہ ہے وہ میں پروف میرے پاس ہے, میں رجب بٹ کے اگینسٹ یہ اس کو میں پٹیشن دائر کروں گا, اور رجب بٹ کو 3 سال کی قید ہوگی, اس کے علاوہ اس کو جرمانہ بھی ہوگا. رجب بٹ جو ملک سے بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے, میں اس کو ملک سے بھاگنے نہیں دوں گا. اب دوسری سائڈ پہ رجب بٹ کی ویڈیو دیکھ لیں, اس کے گھر والے تک اس کو بول رہے ہیں کہ بیٹا آپ یہاں سے چلے جاؤ, اس کی والدہ بول رہی ہے, اس کا باپ بول رہا ہے, لیکن رجب بٹ بول رہا ہے نہیں میں مقابلہ کروں گا, مجھے اپنے قانون پہ بھروسہ ہے. رجب بٹ نے یہ ویڈیو ڈالی ہے, اس نے بولا ہے کہ مجھے اپنے قانون پہ بھروسہ ہے, میں یہاں سے بھاگ کے نہیں جاؤں گا, اس وکیل کو میں دیکھ لوں گا جو بھی ہوگا. اور دوسری سائڈ پہ آپ بول رہے ہو کہ رجب بٹ جی ملک سے بھاگنے جا رہا ہے, تو رجب بٹ کی ویڈیوز دیکھ کے تو ہمیں تو کہیں سے نہیں لگنا کہ وہ ملک سے بھاگنے جا رہا ہے, صرف آپ کی وجہ سے. اس کے علاوہ یہ بندہ بول رہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, خاص طور پہ مجھے اوورسیز سے بہت زیادہ کالیں آ رہی ہیں, بلکہ اوورسیز سے مجھے ایسی کال بھی ہے, یہ لوگ کہتے ہیں جی بندے چاہیے, ڈنڈے چاہیے, ہم آپ کو وہ بھی دیں گے. یہ جو بندہ جو دفتر میں بیٹھا ہے, جو بندہ جا کے اس سے مل سکتا ہے, وہاں پہ ایزیلی آپ جا سکتے ہو, کوئی فین فالوئنگ اس بندے کی وہاں پہ نہیں ہے. اس کی جو ٹک ٹاک یا فیس بک پہ فین فالوئنگ ہوگی, لیکن اس کے آفس چلے جاؤ, وہاں پہ آپ کو کوئی بندہ وکیلوں کے علاوہ نظر ہی نہیں آئے گا. یہ وہی وکلائیں جو اس کے دوست سے آ رہے ہیں, جو اس کی سراؤنڈنگ پہ. اس کے علاوہ چینل والے جا رہے ہیں اپنے ویوز کے لیے, ظاہر ہے ویوز مل رہے ہیں, رجب بٹ کی وجہ سے مل رہے ہیں, وہی ڈسکس ہو رہا ہے. تو بس یہ کہہ رہا ہے جی میں بہت فیمس ہو چکا ہوں, مجھے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں, مجھے لوگ کالنگ کر رہے ہیں, مجھے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے. اس کے علاوہ یہ بول رہا ہے کہ رجب بٹ کی جو میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا نماز والی, اس سے پہلے ہی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا وکیلوں نے مل کے کہ یہ جو فحاشی ہو رہی ہے ٹک ٹاک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, سوشل میڈیا پہ, ہم نے اس کو منع کرنا ہے. اور یہ بول رہا ہے کہ فرق کھوکر صاحب سے بھی میری اس سلسلے میں بات ہوئی تھی, اس کی رجب بٹ کی ویڈیو سے پہلے کی بات کر رہا ہے, اور ناصر مدنی سے بھی بات ہوئی تھی کہ ہم اس
اس کے خلاف ایکشن اٹھائیں گے. یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر واہیات ہو رہی ہے. دوسری بات یہ بول رہے ہیں رجب بٹ کی گردن میں بہت زیادہ سریے. رجب بٹ اگر چاہتا تو تفتیشی افسر کے تھرو مجھ سے مل سکتا تھا. جب میں نے پٹیشن دی تھی تھانے کے اندر, جب میں نے اپلیکیشن دی تھی, تو رجب بٹ آتا تفتیشی افسر کے تھرو, مجھے بلاتا, مجھ سے بیٹھتا, مل کے وہ بول دیتا بھائی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے ویڈیو. اس کے بعد کہانی ختم ہو جاتی. لیکن اس کی گردن میں سریے اور میں اس کو کچہری لا کے رہوں گا, میں اس کی گردن سے سریا نکال کے رہوں گا. دوسرا یہ بول رہے کہ رجب بٹ ایک ویڈیو ڈال کے لوگوں سے اس بات کی معافی مانگے, میں معاف کر دوں گا, میں اپنا کیس وڈرا کر لوں گا. ایک اینکر نے اس سے پوچھا کہ رجب بٹ اگر اکیلے میں آپ سے معافی مانگتا ہے, تو کہتے ہیں اگر رجب بٹ مجھ سے اکیلے میں معافی مانگتا ہے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں نے پیسے لے لیے ہیں. تو رجب بٹ خود ویڈیو ڈالے اور اوپن سب سے معافی مانگے, مجھ سے نہ مانگے. اور ساتھ ساتھ یہ بندہ رجب بٹ کو تھریٹ بھی کر رہا ہے. یہ بول رہا ہے مجھ سے بہت زیادہ علماء رابطہ کر رہے ہیں, مذہبی تنظیمیں رابطہ کر رہی ہیں, اور اگر یہ چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی, ان کے ہاتھ میں چلے گی, تو رجب بٹ کو پھر کوئی بھی نہیں بچا پائے گا, پھر میں بھی اس کو نہیں بچا پاؤں گا. یہ بول رہا ہے کہ یہ معاملہ اگر میرے ہاتھ سے آگے چلا گیا تو پھر رجب بٹ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. رجب بٹ کو چاہیے کہ اس ٹائم معافی مانگے تاکہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے. تو یہ جو سارا میں نے آپ کو سینیریو بتایا کہ ٹک ٹاک پہ بدماشی والی ویڈیوز ڈالنے سے لے کے رجب بٹ کے معاملے تک, یہ تمام کا تمام جو چکر ہے یہ فین فالوئنگ کا چکر ہے. پراپر اس بندے نے پہلے دفتر بنایا, دفتر بنانے کے بعد اس نے نیکسٹ ڈے رجب بٹ کے اگینسٹ پراپر ایک کمپین لانچ کی, اور اس کے اندر اور بھی بہت زیادہ بندے اس کے ساتھ انوالو ہیں. دیکھیں یہ تو وکیل ایک کچہری کے اندر بیٹھا ہے, اس نے جا کے کیس کرنا ہے, رجب بٹ نے وکیل کرنا ہے, رجب بٹ نے پیشی پہ بھی آنا ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رجب بٹ پیشی پہ آتا ہے تو جو سیکیورٹی رسک ہیں. دوسرا اس وکیل پہ یہ الزام ہے کہ یہ انتشار پھیلا رہا ہے, یہ اس ٹائم پہ ٹوٹلی انتشار پھیلا رہا ہے. اگر کسی قسم کا حادثہ ہو جاتا ہے, کسی قسم کا کسی مذہبی بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, کسی مذہبی تنظیم کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, اور اس کی میں رجب بٹ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کورٹ کے اندر تو یہ معاملہ چلے, رجب بٹ اس کو ڈیل کر لے گا, لیکن اگر انتشار پھیل گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ہمیشہ سے اس طرح کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بھی وکلا وکیل اٹھتا ہے, وکیل کو پتا ہے میں تو کورٹ کے اندر ڈیلی جانا ہے, میرا وہاں پہ دفتر ہے, میں نے جا کے کیسز کرنے, لوگ آئیں گے, چکر لگیں گے, کچہری میں آئیں گے, ان کے گردن سے سریا نکلے گا بقول اس کے, تو اس کو لگ پتا جائے گا. دیکھیں اگر آپ بہت زیادہ, اگر آپ کو فکر ہے نا اسلام کی بہت زیادہ, تو دیکھیں اور بھی بہت زیادہ لوگ تھے جو اتنے زیادہ ہٹ نہیں ہیں, بہت زیادہ ٹک ٹاکر ہیں جن نے نماز پہ ویڈیو بنائی ہے. سب سے پہلے تو آپ ان کو پکڑو نا. اب رجب بٹ کی ویڈیو آپ کے سامنے آنی تھی, ہمارے سامنے تو نہیں ہے یہ والی ویڈیو, پرانی ویڈیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رجب بٹ کی آئی ڈی کو ڈھونڈا ہے, آپ نے رجب بٹ کی آئی ڈی کو ایکسپلور کیا ہے, اور اس میں سے پھر آپ نے ایک چیز ڈھونڈی ہے, وہ چیز آپ نے نکالی ہے بھائی. کیونکہ یہ نماز والی ویڈیو نہ میرے آگے آئی ہے, نہ دوسرے کے آگے آئی ہے, نہ تیسرے کے آگے آئی ہے. اب بات ہم کرتے ہیں رجب بٹ کی کہ کیا رجب بٹ نے یہ ٹھیک کیا. دیکھیں نماز کی ویڈیو تھی, 1.5 سال پرانی ویڈیو تھی. اگر کسی قسم کا مسئلہ تھا, آپ رجب بٹ سے رابطہ کرتے ہو, اس کو بولتے یار یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ ڈیلیٹ کرو. سب سے پہلے کام آپ یہ کرتے رجب بٹ سے رابطہ کرتے ہیں, اسے بولتے آپ بھی لاہور میں تھے, وہ بھی لاہور میں تھا, آپ اس کو بولتے بھیا آپ نے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر لو, باقی باتیں چھوڑو. جاتے اس سے ویڈیو ڈیلیٹ کراتے, اس کو بولتے بھیا آپ نے یہ غلط کیا, نیکسٹ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو یہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو جاتا. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے رجب بٹ کی پوری آئی ڈی کو اسکرول کیا, اس میں سے آپ نے یہ ویڈیو نکالی ہے, اس کا ویک پوائنٹ ڈھونڈا ہے, آپ اس کو مارکیٹ میں لے کے آئے ہو کیش کرنے کے لیے. دفتر آپ نے جلدی جلدی اپنا ایڈریس لوگوں کو بتا دیا, 2 ویڈیو ڈال دیں, اگلے دن اب آپ رجب بٹ کو انگیج کر رہے ہو. اب کیا ہوگا, رجب بٹ کہ بہت زیادہ فالوورز ہیں جو آپ کو جانتے ہیں, کچھ لوگ آپ کو برا بلا کہیں گے, اور موسٹلی لوگ کہہ بھی رہے ہیں آپ کو, کیونکہ رجب بٹ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے. پاکستان میں اس ٹائم پہ فرسٹ نمبر پہ یوٹیوب کی رینکنگ میں رجب بٹ ہے. اتنے زیادہ فالوور رجب کے بٹ کے پاس ہیں کہ آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا میں تو آپ رجب بٹ کا کچھ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آپ نے طریقہ کوڈ والا اپنا دیا, آپ اس طرف چلے گئے, اب آپ کو پبلسٹی مل رہی ہے, چینل والے آپ کے پاس آ رہے ہیں. اب اس میں ہر وہ بندہ ذمہ دار ہے, ہر چینل ذمہ دار ہے, جو بندہ آپ سے انٹرویو کر رہا ہے, آپ کی جو بندہ ویڈیو لگا رہا ہے, جو اس کو دیکھ رہے ہیں, ہر بندہ وہ اس میں ذمہ دار ہے. اس کے علاوہ بھائی تھریٹس آپ کو نہیں مل رہے. رجب بٹ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بدماش ہے, نہ کوئی پھنے خان ہے, نہ کوئی لاہور میں اس کا بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے, اس پہ بہت بڑے کیسز ہیں. رجب بٹ کے پاس نہ اسلحہ ہے, نہ وہ بدماش ہے, شریف سا بندہ ہے, اس کے گھر والے پریشان ہیں, صرف اس کے پاس ایک بیٹا ہے, اس کی ماں کے پاس. وہ بول رہی ہے کہ بیٹا میرا ایک بیٹا ہے, وہی چلا گیا, میں کیا کروں گی. اب آپ نے انتشار پھیلا دیا, آپ کو تو ویوز مل گئے, لیکن اگر کوئی بندہ رجب بٹ کو مار دیتا ہے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے, کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ کیونکہ مذہب کا معاملہ چل پڑا ہے نا. پاکستان میں پہلی دفعہ تو نہیں ہوا کہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو مارا گیا ہے. تو اسی طرح مذہب کے نام پہ اگر رجب بٹ کے ساتھ کچھ
کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کہ آپ اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ دوسرا آپ اس کو کورٹ بلا رہے ہو تو کورٹ کے اندر اگر رجب بٹ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیونکہ اس معاملے کو نا مذہب ٹچ دے دیا گیا، مذہب کارڈ یہاں پہ استعمال ہو چکا ہے، بات یہاں پہ مذہب کارڈ کی ہو رہی ہے اور آپ نے ایک چیز ڈھونڈ دی ہے، آپ وہ مارکیٹ میں لے کے آ گئے ہو، اب لوگ اس کو کیش کر رہے ہیں، کچھ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، کچھ آپ کو اچھا کہیں گے، لیکن موسٹلی لوگ آپ کو برا ہی بول رہے ہیں۔ تو ویورز اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ میکسیمم لوگوں کو یہ اصلیت پتہ چل جائے اس بندے کی کہ یہ بندہ ہے کیا، یہ بندہ کیسے پلان کر رہا ہے، اس بندے نے کیسے چیزوں کو ڈھونڈا ہے اور اب اس کو کیسے آگے لے کے چل رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ مزید وکلا مزید لوگ جن لوگوں کو ویوز چاہیے چینل والوں کو وہ جڑنا شروع ہو گئے۔ یہاں پہ میں خاص بات آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پہ چینل والوں کو تکلیف کیوں ہے، مختلف یوٹیوب چینلز والوں کو تکلیف کیوں ہے؟ کیونکہ رجب بٹ انٹرویو نہیں دے رہا، رجب بٹ کسی کو انٹرویو نہیں دے رہا، سب سے بڑی تکلیف ہی ان کو یہی ہے۔ یہ وکیل وہاں پہ بیٹھا ہوا، ہر بندہ جا رہا ہے، ہر بندے کو یہ انٹرویو دے رہا ہے، لیکن رجب بٹ انٹرویو نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے چینل والے اس بندے کے پاس جا رہے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے فیم یہ لے لے گا۔ میں یہاں پہ یہ بات نہیں بولتا کہ رجب بٹ نے غلط کیا یا پھر صحیح کیا، اگر اس کا طریقہ کار ڈفرنٹ ہوتا، اگر آپ واقعی سچے دل سے تھے تو آپ رجب بٹ کے پاس جاتے، جا کے یا کسی عالم کو لے جاتے یا اس کو بولتے آپ نے غلط کیا، وہ نہ مانتا، آپ پھر آتے، پھر آپ اس پہ کیسز کرتے، پھر آپ اس کو میڈیا پہ ہائی لائٹ کرتے۔ ویسے بھی دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اگر کسی انسان سے غلطی ہوتی ہے تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے اس کو ریئلائز کروانا، اس کو بتانا کہ یار آپ کی یہ مسٹیک ہے، آپ اس کو دور کر دو۔ رجب بٹ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا کیونکہ پرانی ویڈیو تھی، اتنے خاص ویوز بھی اس کے نہیں تھے، ویڈیو ڈیلیٹ کرتا، آپ کو مسئلہ بھی حل ہو جاتا، نیکسٹ وہ ویڈیو بھی نہ بناتا، آپ کو ثواب بھی مل جاتا۔ لیکن نہیں، آپ نے ثواب تو لینا ہی نہیں ہے، آپ نے تو فیم چاہیے، آپ نے تو ویوز چاہیے۔ آپ کے جتنے بھی ویوز ہوں، آپ بول رہے ہو نا بڑے بڑے ویوز ہیں، وہ بھائی آپ کے جتنے بھی ویوز ہوں نا رجب بٹ کے مقابلے میں آپ کچھ بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی سی چونٹی ہے نا، آپ رجب بٹ کے مقابلے میں وہ بھی نہیں ہو۔ اب ہوگا کیا؟ رجب بٹ بھی وکیل کر لے گا، پیسے آپ کہہ رہے ہو 3 سے 4 کروڑ کی وہ مجھے آفر کر رہا ہے، تو رجب بٹ 3 سے 4 کروڑ کی آفر کر رہا ہے تو آپ سے بڑے وکیل کیوں نہیں کرتا؟ کیا وہ پاگل ہے کہ آپ کو بول رہے کہ آپ جی تسی سائڈ تے ہو جاؤ، میں 3-4 کروڑ پہ تینوں دے دینا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ ایسا کرو، رجب بٹ سے کیس واپس کر لو، پیچھے سے دوسرا وکیل اٹھے، اب وہ کیس کر لے تو رجب بٹ کیا 3-4 کروڑ اس کو دے گا؟ پھر کیا رجب بٹ اتنا بیوقوف ہے کہ آپ کو پیسوں کی آفر کر رہا ہے تاکہ آپ کو پیسے دے، اپنے لیے کام بنا لے؟ پھر اس کے بعد یہ ہوگا کوئی وکیل پنڈی سے اٹھے گا، کوئی کراچی سے اٹھے گا، رجب بٹ پہ کیس کرے گا، پھر رجب بٹ فالو کرنے کے لیے پنڈی جائے گا، کراچی جائے گا، اور اس کے بعد رجب بٹ پھر ان کو پیسے دے گا۔ رجب بٹ اتنا پاگل نہیں ہے، رجب بٹ اس کیس کو ڈیفینڈ کرے گا، رجب بٹ نے تگڑا وکیل کر لیا ہے، وہ اس کیس کو ڈیفینڈ کرے گا، وہ مقابلہ کرے گا، اور اس کے بعد رجب بٹ آپ کو ٹھیک ٹھاک رگڑا لگائے گا، وہ آپ کو ذلیل کرے گا۔ وہ اس لیے ذلیل کرے گا تاکہ کسی اور کی جرت نہ ہو۔ اس بندے کی شادی ہوئی ہے، تازہ اس کی شادی ہوئی تھی، اس کے بعد اس نے ہنی مون پہ جانا تھا، اس کی بیگم پریشان ہے، وہ اپنی بیگم کو میکے چھوڑ آیا ہے، اس کے سسرال والے پریشان ہیں، اس کے سسرال والے سوچ رہے ہیں ہم نے اپنی بیٹی کہاں پہ دے دی ہے، کہ اتنے مسائل کہ آج یہ جانی مسائل آ گئے اس گھر کے اوپر، تو آپ نے اس بندے کی شادی برباد کی، اس کے بعد اس کا ہنی مون برباد کیا، اس کے بعد اس کی فیملی کو پریشان کیا، اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ آنسو وہ بدلہ ضرور لے گا، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ اگر آپ اتنی آسانی سے بول رہے ہو نا کہ معافی مانگ لے گا تو رجب بٹ یہ معافی آپ سے منگوائے گا، یہ آج کی بات میری یاد رکھیے گا۔ رجب بٹ معافی نہیں مانگے گا، رجب بٹ آپ سے معافی منگوائے گا۔ اس وکیل کے ساتھ رجب بٹ ایسا کام کرے گا یہ کہ یہ وکیل دوبارہ کسی اور کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کلیکٹیو FIR کرتے، بھائی آپ اور بھی ویڈیوز اکٹھے کرتے اور سب پہ اکٹھے آپ کیس ڈالتے، یہ نہیں کہ صرف رجب بٹ کے اوپر آپ کرتے۔ جہاں آپ رجب بٹ کو سکرول کر رہے تھے آپ اوروں کو بھی سکرول کرتے، آپ کو کافی ساری ویڈیو بن جاتی، آپ وہاں پہ جاتے، آپ ان کے سب کے پاس کلیکٹیو کیس کرتے تو پتہ چلتا کہ ہاں یار آپ نے رجب بٹ کو ٹارگٹ کیے، ویوز والے بندے کو، پیسے والے بندے کو۔ اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں ٹک ٹاک پہ جو واہیات پھیلا رہے ہیں، ان کے بارے میں تو آپ نے بات نہیں کی۔ آپ نے اور کس کا نام لیا ہے؟ کسی ایک بندے کا آپ نے نام نہیں لیا جو ٹک ٹاک کے اوپر واہیات پھیلا رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، میں بھی لائن لگ جائے گی میں نام لینا چاہوں، لیکن آپ نے ابھی تک کسی کا نام نہیں لیا، آپ نے صرف اور صرف رجب بٹ کا نام لیا ہے۔ آپ بول رہے ہو نا کہ ہم نے اس کے خلاف کلیکٹیو ایکشن لیا ہے، میری فرق صاحب سے بات ہوگی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ فرق صاحب کیسے ہیں۔ فرق صاحب ان فضول چیزوں میں نہیں پڑتے، ہم ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی اپنی ایک فین فالوئنگ ہے، وہ فضول چیزوں میں نہیں پڑتے۔ فرق کھوکر کی بات یہ ہے کہ فرق کھوکر کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، فرق کھوکر نے آج تک کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اگر فرق کھوکر کو کسی سے کوئی مسئلہ ہوگا، فرق کھوکر اس سے ڈائریکٹ رابطہ کرے گا اور اس کو بولے گا بھئی آپ فلاں چیز ہے، آپ فلاں کام نہ کرو۔ وہ اس لیول کا بندہ نہیں ہے کہ کسی کی بیک بائٹنگ کرے، کسی پہ کیس کرے۔ فرق کھوکر پہلے موقع دے گا، پہلے بات کرے گا، جب بندہ نہیں سدھرے گا تو وہ پھر تب جا کے ایکشن لے گا۔ بھئی فرق کھوکر لوگوں کی اپنی ایک ہسٹری ہے بہت بڑی، اس پہ میں بات کرنا چاہوں تو یہ ویڈیو میری بہت لمبی ہو جائے۔ ویورز میں نے کوشش کی آپ کو میکسیمم باتیں سمجھانے کی کہ یہ وکیل کیا کرنا چاہ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو ٹوٹل
پیسے کی گیم ہے, ویوز کی گیم ہے, فین فالوئنگ کی گیم ہے. ابھی جتنے دن تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کی فین فالوئنگ بڑھتی رہے گی. تو لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے اس ٹاپک کو کلوز ہونا چاہیے. 4 تاریخ کو عدالتیں بھی اوپن ہو جائیں گی, پھر پتہ چل جائے گا یہ بندہ کیا اکھاڑ لیتا ہے. ویورز اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.